15 دنوں میں کیا بات کریں گے اس کا بہت اثر ہوگا ان کے سیاسی مستقبل کے اوپر۔ عمران خان تنکے کو توڑ کے دو میں تبدیل نہیں کرتے تھے اور سارے کام ہو جاتے تھے، لیکن انہوں نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ بڑے جلسے جو ہیں ووٹوں میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے۔ خطرہ یقیناً موجود ہے، خان صاحب جذبات بھڑکا رہے ہیں، ہی از اوور پلئنگ ہز ہینڈ، تو اس کا پھر رد عمل بھی آتا ہے۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ میرا نام بلال عباسی ہے، میرے ساتھ موجود ہیں آج کے پروگرام میں پاکستان کے نامور صحافی سید طلعت حسین صاحب۔ ان سے ماہرانہ گفتگو کرتے ہیں اور عمران خان نے جو لانگ مارچ کی کال دے رکھی ہے، آخر اس کا کیا انجام ہوگا؟ عمران خان کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ سے سوال۔ دیکھیں، اب سے لے کے یعنی مجھے کہنا چاہیے کہ جو کل گزر گیا تب سے لے کے وہ آئندہ 15 دنوں میں کیا بات کریں گے اس کا بہت اثر ہوگا ان کے سیاسی مستقبل کے اوپر، کیونکہ جو وہ کہہ رہے تھے کل وہ بہت ہی خوفناک باتیں ہیں۔ پاکستان میں ہم نے تنقید دیکھی ہے، ہوتی ہے، نواز شریف نے بہت تنقید کی، مجھے کیوں نکالا کہ جی کیمپین تھی، تو جو وہ کریں گے سٹارٹنگ فرام یسٹرڈے جو انہوں نے کیا، اس کا اثر بہت پڑے گا۔ وہ تو اگلے 5 سال کے لیے بھی وزیر اعظم تھے، آخر کیا ایشو ہوا کہ راتوں رات عمران خان کو 9 اپریل کو گھر جانا پڑا؟ عمران خان اپنے آپ کو چاہ رہے ہیں، عمران خان کے اپنے بارے میں جو چاہت ہے وہ تو اب اس کی مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ میں اپوزیشن میں نہ رہوں، میں طاقت میں رہوں۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ طاقت میں رہنے کا نادر موقع ان کے پاس تھا، یعنی جس کو وہ کہتے ہیں کہ تنکے کو توڑ کے دو میں تبدیل نہیں کرتے تھے اور سارے کام ہو جاتے تھے، لیکن میرے خیال میں انہوں نے اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ ان کے سر پر ایک خبر سوار تھا کہ انہوں نے اپوزیشن کی ایسی کی تیسی کرنی، اچھا وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں کر پائے۔ بھئی اگر آپ نے ایسی کی تیسی کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے تو وہ تو صحیح کر لیں، وہ بھی صحیح نہیں کیا، سارے کیسز پٹ گئے، تو فی الحال تو وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ دوبارہ طاقت میں واپس آ جائیں۔ طلعت صاحب، خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں، لوگوں کو نکال رہے ہیں، امپورٹڈ حکومت اور بیانیہ بنا رہے ہیں غیر ملکی، کیا سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ اگلے الیکشن میں وہ جیت سکیں گے 2/3 اکثریت سے؟ کہتے ہیں اگر پر میرے پاس اکثریت نہ ہوئی تو میں اپوزیشن میں بیٹھوں گا، کیا وہ 2/3 اکثریت سے آ جائیں گے یہ جو بیانیہ بنا رہے ہیں؟ دیکھیں، جلسے، بڑے جلسے جو ہیں ووٹوں میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتے، اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالنے والے دن جو ہیں لائنوں میں نہیں کھڑے ہوتے۔ اس کے لیے آپ کو پتہ ہے پوری سائنس ہے، آپ کو لوگ کس طرح باہر لے کے آنے ہیں، اس دن ٹرانسپورٹ کا کیا بندوبست کرنا ہے، کس کو کھانا دینا ہے، کس کو چائے دینی ہے، کہاں پر پولنگ ایجنٹ بٹھانا ہے، کس نے گاڑیاں ارینج کرنی ہے، ایک چیز تو نہیں ہوتی۔ اس کے لیے آپ کو پارٹی کا انفراسٹرکچر چاہیے۔ ان کی پارٹی جو ہے وہ تتر بتر ہے پنجاب کے اندر، سارے لوگ جو ہیں یہ بیانیاں لے کے نہیں چل رہے ہیں۔ یہ خان صاحب جو لوگوں کو لا رہے ہیں، کیا خدشہ ہے؟ ملک خانہ جنگی کی طرف تو نہیں جا سکتا؟ شیخ رشید صاحب کا وزیر داخلہ ہے، انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ شیخ رشید کو سنجیدگی سے نہ لیا کریں۔ جس ملک کے اندر سیاسی سمت کے بارے میں شیخ رشید کی پیشین گوئیوں کے اوپر تکیہ کیا جائے، اس کی سیاسی حالت کے بارے میں کیا اور کومنٹ کر سکتا ہوں؟ وہ تو یہ وضاحت نہیں کر سکتے کہ نہ وہ کام کرتے ہیں، نہ ان کو کوئی کام آتا ہے، تو ان کے پاس اتنی جائیدادیں کہاں سے آئی ہیں؟ کسی نے یہی سوال کسی دن پوچھ لیا نا شیخ صاحب سے، تو شیخ صاحب کے سارے غبارے میں سے ہوا نکل جائے گی۔ یہ سوشل میڈیا پر بڑے آپ کو نمبرز نظر آتے ہیں، حقیقت میں وہ نمبرز نہیں ہوتے۔ تو گزارش یہ ہے کہ میرے خیال میں جو خطرہ ہے فساد کا یا خرابی کا، اس کو اس کے پیرائے میں دیکھیں۔ خطرہ یقیناً موجود ہے، خان صاحب جذبات بھڑکا رہے ہیں، لیکن جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہی از اوور پلئنگ ہز ہینڈ، یعنی کچھ زیادہ ہی کام کر رہے ہیں، تو اس کا پھر رد عمل بھی آتا ہے۔ خان صاحب تنقید اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ یہی جوڈیشری جس نے اس کو صادق اور امین ان کو قرار دیا اور ان کے کیسز کے بارے میں بہت ہی لچکدار رویہ رکھا، اس جوڈیشری وہ رات کو 12 بجے کیوں کھولی جی؟ انہوں نے مجھے کیوں نکالنے دیا؟ تو ان کا نکالا جانا آئینی عمل جوڈیشری نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا، یہ ان کا بیانیہ ہے۔ 9 اپریل کا دن، جس دن ووٹ آف نو کانفیڈنس ہونی تھی، عمران خان 11:50 تک سیٹ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، پھر سڈنلی کیا ہوا؟ اسپیکر نے بھی استعفیٰ دے دیا، عمران خان کی حکومت بھی گر گئی، کیا اچانک ہوا؟ کون سا ہیلی کاپٹر اترا پی ایم ہاؤس میں؟ میرا نہیں خیال کہ ہیلی کاپٹر والا جو ہے وہ بیانیہ درست ہے، معلومات درست ہیں۔ یہ یقیناً ہوا کہ
عدالتیں جب کھلیں اور ایک پٹیشن آئی تو پھر اس کے ساتھ وہ قیدیوں والی وینیں بھی ہیں، تو جو سمبلزم تھا وہ بڑا واضح تھا. میرا نہیں خیال کہ کوئی دھکم پیل ہوئی، میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی دھمکی دی گئی، لیکن جو سمبلزم تھا وہ بہت زیادہ تھا. اور پھر دیکھیں آئینی طور پر ایک جس کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹ جیکٹڈ پوزیشن کریٹ کر دی گئی تھی، ان کو رستہ نہیں دیا گیا تھا. میرا ماننا یہ ہے کہ وہ جو سمبلزم تھا وہ بڑا اسٹرانگ تھا پریزن وینس کا، عدالتوں کے کھلنے کا، اور پٹیشن جو دائر کی گئی، اور اس کے بعد ان کے پاس آپشن نہیں تھا. عدالت نے ہی حکم دیا تھا نا جی کہ 12 بجے تک آپ نے کام کرنا ہے. تو عدالت اگر نہ کرتی تو کیا ہوتا؟ وہ کہتے ہیں جی عدالتیں کیوں کھولی؟ پنجاب میں عدالتیں رات کو نہیں کھولی نا. پنجاب میں عدالتوں نے کتنی مرتبہ کہا کہ جی آپ حلف لے لیں. رات کو نہیں کہا، دن کو کہا. تو پھر کیا ہوا اس کا؟ پنجاب میں کتنی مرتبہ کہا گورنر صاحب کو کہ آپ اپنی ذمہ داریاں نبھائیں. رات کو عدالت نہیں کھلی نا. تو پھر کیا ہوا؟ صدر مملکت کو کتنی مرتبہ کہا گیا کہ جی آپ اپنا کام کریں. آئین کے مطابق عدالت نے نہیں کہا، لیکن پروسیجر کے ذریعے ان کو بتایا گیا. رات کو عدالت نہیں کھلی. تو پھر صدر مملکت نے کیا کیا؟ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عدالتیں کیوں کھولی گئیں، ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ پنجاب میں نہیں کھلیں رات کو عدالتیں نا. تو پھر پنجاب کا حال آپ دیکھ لیں، ابھی تک لٹکا ہوا ہے. اپوزیشن کی جماعتیں ہیں جو 1 درجن سے زائد، کیا صدر عارف الوی کو آئینی طریقے سے گھر بھیج سکتی ہیں؟ ان کے پاس نمبر گیم پوری ہے کیا؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کیسے آگے کھیلنا چاہتے ہیں، ان معاملات میں الجھنا چاہتے ہیں یا اپنے بنیادی جو کام ہے وہ کرنا چاہتے ہیں. مثلا ان کو اکانومی کے اوپر، موجودہ حکومت کو، شہباز شریف کی حکومت کو اکانومی کے اوپر بڑے جلدی فیصلے لے لینے چاہیے تھے. جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ صرف 5 ہفتوں کے رہ گئے ہیں اور ڈوینڈل کر رہے ہیں. کوشش ان کو کرنی چاہیے کہ ان معاملات میں الجھے نہیں. تو ترجیحات اگر ان کی درست ہیں تو پھر یہ اپنے صدر اور اس میں نہیں الجھیں گے. طلعت صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ خان صاحب کہتے تھے میرے پاس لاسٹ ڈیلیوری ہے. کون سی لاسٹ ڈیلیوری تھی؟ دوسرا تھا، انسوئنگ تھی، گوگلی تھی، جو یوٹیلائز نہیں کر سکے اور ایک ڈائری اٹھا کر بنی گالا چلے گئے. آپ خطرناک ہو کے طاقت میں نہیں آتے. نواز شریف شہباز شریف کے ذریعے طاقت میں واپس آئے. نواز شریف اپنے بیانیے کے ساتھ طاقت میں واپس نہیں. آپ نے دیکھا کہ 3-3.5 سال 1-2 اوکیشنز کے علاوہ مکمل طور پر مریم نواز اور نواز شریف کا بیانیہ آخری 6 ماہ میں ان کو چھوڑنا پڑا. بذریعہ شہباز شریف کے وہ طاقت میں آئے. نواز شریف جی ٹی روڈ سے طاقت میں نہیں آ سکتے تھے. تو عمران خان کے پاس کون سا شہباز شریف ہے جس کے ذریعے وہ طاقت میں آئے؟ جی ناظرین، میرے ساتھ موجود تھے پاکستان کے نامور صحافی طلعت حسین صاحب. ملک کی سیاسی صورتحال پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے. اپنے میزبان بلال عباسی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.